یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے ہلو، ہاں علی اصغر، This call is now being زندہ recorded. ہو؟ ہلو، ہیلو، ہاں علی اصغر، زندہ ہو؟ ہیلو، کیوں فون کر رہے ہو؟ اس لیے فون کر رہا ہوں کہ تمہارا مولوی ساجد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خط الوطین میں مرتضی حسن چاند پوری نے لکھا ہے کہ گنگوہی کے مرنے سے چار پانچ دن پہلے خط لکھ کر پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے وقوع کذب کا فتویٰ دیا ہے؟ تو گنگوہی نے ادھر سے خط لکھ کر جواب دیا کہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، اور چاند پوری صاحب نے اس کو چھپوایا۔ تو وہ اشتہار کی شکل میں جو تمہارے چاند پوری نے اس خط کو چھپوایا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ذرا اس کو دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، بول لیے۔ ہاں بولیے، دکھائیں گے؟ شرائط طے کرو گے؟ ارے شرائط میں تو کتنا بھاگا ہوا ہے، کیا فائدہ تم سے شرائط طے کرنے کی؟ بس تو شرائط طے بھاگنے کے لیے تو شرائط طے کرتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے شرائط طے کرتا ہے۔ اب خط دکھانے کی باری آئی تو شرائط طے کرو گے؟ ارے خط وہ ہوگا نا، اشتہار چھپوایا تھا تو کہاں غائب ہو گیا وہ؟ ارے شرائط طے کر کے بات کرے گا ارے کہ شرائط نہیں، طے ہاں کر کہ کے، نہ بول۔ شرائط طے کر کے تو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ براہین خاتیہ سے بھاگا ذلیل ہوا ہونا ہے۔ ہے، شرائط طے جان کر چھڑانا کے ہے، تو جو ہے تمہاری گردن ارے پر تو کفر کا فتح بوجھ لگ رضیہ سے جائے گا، بھاگا دب ہوا کے ہے، مر جاؤ گے، امکان اس لیے کذب سے شرائط طے نہیں بھاگا کرو ہوا گے۔ ہے، اسی لیے تم سے اور بات تم ہم نے بات جو نہیں ہے کرتے۔ جو کرم شرائط الدین طے، دبیر سے بھاگا ہوا ہے، جب شرائط طے تحقیقات کرے گا کتاب سے تب بھاگا فون ہوا ہے۔ کر، اے بھگوڑے، شرائط طے خط کرے پیش گا کرو تب گے؟ فون کر۔ خط پیش کرو گے؟ ہے تمہاری ذریت میں ہم کسی کے سب پاس؟ انشاءاللہ ہم سب کریں گے، ہاں کرو، شرائط طے چلو کریں نا۔ ہاں، ارے شرائط سے تو بھاگا ہوا ہے، تو حفظ الایمان سے بھاگا شرائط طے ہوا کرے ہے، گا، تو تحذیر الناس سے بھاگا ہوا ہے، تو جو ہے شرائط طے کرے گا، فتح امکان کذب سے ارے بھاگا شرائط ہوا طے ہے، کرے گا، کرم الدین دبیر سے بھاگا ہوا ارے ہے۔ تو شرائط طے کرم کرے الدین گا، دبیر کو سنی مسلمان مولوی اور سنی مولانا ارے عالم بتا رہا شرائط طے تھا۔ کرے گا۔ ارے تو جھوٹ بول کے بھاگ جاتا ہے، کیا شرائط طے کروں میں ایک، بھاگنے کے لیے؟ دو، خط پیش کرے گا؟ دو، مرتضی شرائط چاند طے پوری کرے جھوٹے گا، کا خط تیرا پیش ہر کرے گا؟ مطالبہ پورا کریں گے ارے انشاءاللہ، تو جائز پیش ہی نہیں کر مطالبہ، پائے ہاں گا جائز اور تمہارا خبیث مطالبہ نہیں۔ سنو تمہارا سامعین، یہ خبیث لوگ فون تذکرۃ کرتے ہیں الرشید میں لکھا لیکن ہوا ان کی ہے ہمت نہیں ہے کہ کہ میرا جواب سنیں، گنگوہی بس گنگوہی جو ہے نہ 1323 کے سننے کی سال ہمت ہے اور نہ میں شرائط طے کرتے جو ہیں۔ ہے گنگوہی تمہاری پاگل ہو گیا کرسی تھا۔ اٹھائی ذریت استغراق کا اور عالم اس نوجوڑ قدر فرقے کے شدید اندر ہوتا طاقت تھا ہے کہ علی اصغر کہ سے وہ شرائط طے کر بیچارہ گفتگو کرے۔ اپنے مریدین کو نہیں پہچانتا تھا، اس نے خط کیسے ہے لکھ دیا؟ شرائط، تمہارے اندر خط ہمت کیسے ہے، پڑھ لیا؟ تمہاری کیسے لکھ دیا جواب؟ نوجوڑ ارے ذریت اور کرسی شرائط اٹھائی کے قوم حادث کے اندر وہ ہمت ہے ارے تو کہ علی بھاگنے اصغر کے لیے سے شرائط شرائط پوچھ طے رہا کر ہے؟ کے فون کرو، آج بات تک کرو۔ تو نے شرائط طے کر کے بات محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، میری گفتگو ہوئی دیوبندی مناظر علی اصغر سے۔ میں نے ان کو کال کیا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی تمہارے جو رشید احمد گنگوہی کے ایک انگ بھکت ہیں مرتضیٰ دربھنگی، اس نے قتل الوطین کتاب نامی میں قتل الوطین کتاب نامی میں اس نے یہ لکھا ہے کہ گنگوہی کے مرنے سے 4-5 دن پہلے میں نے خط بھیجا تھا کہ کیا آپ نے جو فتویٰ دیا ہے وقوع کذب کا، تو کیا یہ آپ کا ہی فتویٰ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ سنتے ہی علی اصغر پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا اور کہنے لگا شرائط طے کرو، شرائط طے کرو۔ تو آپ تو ان کے شرائط کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ جان چھڑانے کا بہانہ ہے کہ شرائط طے کرو۔ حالانکہ میں نے مناظرہ کے لیے فون نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ فتویٰ وقوع کذب کے تعلق سے، اقسام الحرمین کے تعلق سے ان کے مولوی کتنے پاگل ہو گئے تھے کہ مطالبہ
کر رہے تھے کہ فتویٰ کوئی قسم کا جو کاپی ہے تمہارے مجدد کے پاس وہ کہاں ہے، دکھاؤ، کیونکہ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا کہ 114 سال ہو چکا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا بھلا کون سنبھال کر کے رکھے گا، اس لیے کافی زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ کوئی قسم کا جو کاپی ہے جو حسام الحرمین میں تمہارے امام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ دکھاؤ۔ تو الحمدللہ بریلی شریف کے مظہر اسلام کے ایک ذمہ دار عالم مفتی اختر حسین صاحب مد ذلہ العالی والنورانی نے محنت کی اور جو ہے اس فتویٰ کو نکالا، اس کاپی کو نکالا اور اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کیا۔ پھر سامعین و ناظرین اب بتائیں کہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ ان کے مولویوں نے جو گل کھلایا ہے ہم بھی ان سے مطالبہ کریں؟ تو میں نے صرف ان سے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو خط الوطین نامی کتاب ہے اس میں جو تمہارے رشید احمد گنگوہی کے بھکت مرتضی حسن دربھنگی اینڈ چاند پوری نے جو یہ کہا ہے کہ گنگوہی کو میں نے خط بھیجا تھا، اس نے جواب میں یہ مجھے خط بھیجا کہ میں نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے اور میں نے اشتہار کے شکل میں اس کو چھپوایا بھی، تو وہ اشتہار کے شکل میں جو چھپوایا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا، وہ دکھاؤ، کب دکھاؤ گے؟ کہہ رہا شرائط طے کرو، شرائط طے کرو۔ سامعین و ناظرین میں نے ان سے مطالبہ کیا، میں نے ان سے مناظرہ کرنے کو نہیں آیا تھا، لیکن کیونکہ ان کی ذریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ یہ مرتضی حسن دربھنگی کا سفید جھوٹ اور بہت بڑا بلنڈر جو اس نے چھوڑا ہے کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہ ثابت کر پائے گا۔ تو جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بڑے بڑے اس بات کو ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے جتنے بھی بڑے ہیں سب جو ہیں بڑے مکار کذاب ہیں، عیار ہیں، لہذا میں کہاں سے یہ جو ہے مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، لہذا شور مچانے لگا، ہنگامہ کرنے لگا کہ لہنگا اٹھائے قوم ایسا ویسا۔ حالانکہ خود ان کے اشرف علی تھانوی کے کتاب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی تیلن سے اس نے پوچھا تھا کہ بھائی بتاؤ کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تو اس نے جو ہے ایسا معاملہ کر کے بتایا۔ اب ان کی کتابوں میں ایسی خلاصت ہے، میں کھول کر کے بتا تو نہیں سکتا، لہذا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ پھر گیہوں کا دانہ ان کے رشید احمد گنگوہی نے بھرے مجمے میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا، تو گیہوں کا دانہ لہنگا اٹھائے قوم تو یہ خود ہے اور ہمیں تانا دے رہا ہے۔ سامعین و ناظرین میرا یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ذریت ضیا بنا زہر کا سمندر پی کے مر تو سکتا ہے، ذلیل و رسوا ہو کر کے دل میں چھپ کر کے رہ تو سکتا ہے، اور کبھی ہرگز چاہ کر کے بھی میرا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا۔ مرتضی حسن چاند پوری جو بلندر چھوڑا ہے، جو دروغ گوئی کی ہے، جو بکواس کیا ہے، اس کا وہ کارنامہ کبھی نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ مرتضی حسن دربھنگی نے نہ تو کوئی خط لکھا تھا گنگوہی کو اور نہ ہی گنگوہی نے کوئی جواب میں خط لکھا دربھنگی کو اور نہ ہی مرتضی حسن چاند پوری نے اس کو چھپوایا، بلکہ اس نے اپنے گنگوہی کو کفر کے دندن سے نکالنے کے لیے اور جو ہے دیوبندی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا بلندر چھوڑا۔ تو بھائی جو جھوٹ ہو اور 100% جھوٹ ہو اس کو بھلا کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ تو سامعین و ناظرین مرتضی حسن چاند پوری اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا عیار، اتنا بڑا کذاب کہ اس نے ایسے موقع پر گنگوہی کو خط لکھا کہ جب وہ پاگل ہو گیا تھا، وہ بھی مرنے سے 4-5 دن پہلے، خود تذکرۃ الرشید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 1323 کا جو سال ہے تو اس سال میں گنگوہی کے جو ہے حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے مریدین کو نہیں پہچان پاتا تھا، بینائی کھو چکا تھا۔ تو بھائی جو مریدین کو نہیں پہچان پاتا تھا اس کے پاس خط آتا ہے، وہ پڑھ کر کے جواب بھی دے دیتا ہے، اور گنگوہی کے بھکت جو ہیں اس کو جو ہے چھپواتے بھی ہیں، اور پھر چھپوانے کے بعد اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بتائیے یہ سمجھ سے باہر بات ہے یا نہیں ہے؟ چلو بالفرض اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ کیا کہتے ہیں کہ مرتضی حسن چاند پوری نے اگر ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، اگر چھپوایا تھا واقعی، تو ایک تو نہیں چھپوایا ہوگا، 50-60 یا اس سے زائد یا اس سے تھوڑا کم چھپوایا تو ہوگا، تو ان میں سے ایک تو ہونا چاہیے نا، دنیا میں موجود تو ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ چاند پوری نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، فقط گنگوہی کو بچانے کے لیے اور جو ہے دیوبندیوں کی نظر میں بڑا عالم اور بڑا قابل بننے کے لیے ایسا کارنامہ انجام دیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے خط تب بھیجا جب 4-5 دن پہلے وہ زندہ تھا، یعنی مرنے سے 4-5 دن پہلے، اور پھر اس
بات کا اظہار کب کیا؟ جب وہ مر کے مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا۔ حالانکہ اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کے 4-5 دن مرنے سے پہلے خط ان کے پاس آیا تھا تبھی اس کو اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور پھر جو ہے ان اشتہار کی شکل میں جو اس کو چھپوایا تھا خط کو، اس کو جو ہے سنبھال کر کے رکھنا چاہیے تھا اور بہت زیادہ تعداد میں چھپوانا چاہیے تھا تاکہ پوری دنیا کو سچ معلوم ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، تو میرا یہ چیلنج ہے کہ ذریت دیا بنا میں اگر کسی میں خیرت باقی ہے ذرہ برابر، تو وہ مرتضی حسن چاندپوری کے اس دعوے کو ثابت کرے۔ اس نے جو گنگوہی کے خط کو اشتہار کی شکل میں چھپوایا تھا اس کو لا کر کے سامنے پیش کرے، ورنہ اپنے گنگوہی گستاخ کافر مرتد مولوی کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے دین حق کو قبول کر کے ایک سچا پکا مسلمان بن جائے اور اہل سنت میں شامل ہو جائے۔